بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کو دعا کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کے مبارک مہینے کا تذکرہ فرمایا تو اسی کے فوراً بعد دعا کا ذکر فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت جو ہے وہ رمضان کے روزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آیت ختم ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد، میرے بندے اگر میرا پتہ پوچھیں تو ان کو بتا دو میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ رمضان کے ساتھ دعا کا خصوصی طور پر ذکر کیا جانا، علماء فرماتے ہیں رمضان کو دعا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس بات کو بتانے کے لیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں افطار کے موقع کی دعا مستجاب کہی جاتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مستجاب بندہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے جو ولی اور بزرگ بندے ہوتے ہیں ان کے مقامات ہوتے ہیں۔ بعض استجابت دعوات کے مقام پر ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا، مستجاب بندہ کہا جاتا ہے یہ۔ تو اگر ہم کو ہماری بستی میں کوئی ایسا بندہ آیا جس کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ مستجاب لوگوں میں سے ہے تو ہم کتنے اہتمام سے اپنی اپنی دعاؤں کو لے کر اس کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے ہمارے واسطے بھی دعا کر لیجئے۔ تو اللہ ہم کو مستجاب بنا دیتا ہے افطار کے موقع سے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، اس لیے اس میں کسی شبے کی گنجائش بھی نہیں کہ افطار کے موقع کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یقین کی ضرورت ہے، میں بول رہا ہوں، پکار رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، میرا اللہ میری دعا قبول فرما ہی لے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر ایسی مستجاب گھڑیوں کے اندر اللہ کو پکارا جائے گا، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ایسے ہی قبول ہوگی جیسے مستجاب بندوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ پھر سحری کا موقع ہوتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ جو دنیا کا آسمان کہا جاتا ہے اس پر اپنی تجلیاں ڈالتے ہیں خصوصی، اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، الا من مسترزق فارزقہ۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کو بخشش، مغفرت، توبہ عطا کروں۔ کوئی روزی مانگنے والا ہے، میں اس کو روزی دوں۔ الا کذا الا کذا حتی تطلع الفجر۔ ہماری سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینیو یہ صدا لگتی رہتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے اپنی ضرورت مانگنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غایت درجہ مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ تو غنی ہیں، ہم لوگ محتاج، لیکن وہ پکار لگواتا ہے کہ میرے بندوں کو کہو جسے مغفرت کی ضرورت ہو مغفرت مانگو، روزی کی ضرورت ہو روزی مانگو۔ حدیث شریف میں یہ دو چیزیں تو صاف آئی ہیں۔ پھر الا کذا کا مطلب اللہ تعالیٰ اس قسم کی بہت ساری اور ضرورتوں کا تذکرہ بھی منادی کی معرفت فرماتے ہیں۔ وہ فرشتہ پکار لگاتے رہتا ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں اگر ایک ایسا ہونیسٹ آدمی ہو کہ جو بولتا ہے کر کے دکھاتا ہے، تو وہ اگر ایک مرتبہ کوئی پرومس کر دے تو ہم کو کتنا یقین آ جاتا ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے کہ مانگو میں دوں گا، تو اس کے بعد پھر یقین نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو رمضان میں دعا کا خصوصی اہتمام رکھنا چاہیے، خاص کر کے اس لیے کہ ہمارا رب اپنے کلام کے اندر
رمضان کے ساتھ دعا کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں دعا قبول کرتا ہوں جب بندہ مجھ کو پکار کر کوئی بھی دعا اپنے لیے مانگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایسے موقع سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، پوری امت کے لیے، زندوں کے لیے، مرحوم کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ بعض حضرات نے بہت پتے کی بات ذکر کی ہے کہ انسان جب دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ پہلے اس کے لیے قبول فرماتے ہیں، پھر اس بندے کو ملتی ہے۔ تو بہت سے اللہ کے نیک بندے اپنے لیے جب کوئی چیز قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں، چونکہ ایک قبولیت کا سبب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے طفیل اور ان کی برکت سے ہمارے واسطے بھی اس دعا کو قبول کر لیا کرتے ہیں، اور پوری امت کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج اس کی بہت کمی ہے۔ انسان اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے مانگتا ہے، لیکن پوری امت کے لیے بحیثیت امت کے کم لوگ مانگنے والے ہیں۔ بہت امید ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے دعا کے اندر امت کو شامل کر لیا کرے تو انشاءاللہ امت کے یہ حالات نہیں رہیں گے۔ ہماری طرف سے مانگنے میں بہت کمی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں امت کے لیے ہوا کرتی تھی، اور علماء امت، اولیاء امت بھی اپنے سے زیادہ امت کے لیے مانگتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک کڑھن رکھیں، ایک درد رکھیں اپنے دل کے اندر، اور اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ امت کے لیے، عام امتیوں کے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ کی کامیابی مانگ لیا کریں۔ دور دراز جن علاقوں کے اندر خاص کر کے امت پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم کوئی اور مدد تو کر نہیں سکتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوری امت وہ ایک تعمیر کی طرح ہے۔ تعمیر میں ایک اینٹ دوسری اینٹ میں جس طرح گھسی ہوئی رہتی ہے اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی بخشتی ہے، ویسے مشرق میں اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھے تو مغرب کے اندر رہنے والے مسلمان کے دل میں اس کی کسک لگنی چاہیے۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ تو ہم لوگ کوئی اور مدد نہ کر سکے، کم سے کم اللہ سے یہ تو کہیں کہ اللہ ان کو ظلم سے چھڑا لے، ان کو بالادستی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے لیے دعا مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر یہ دعا جو ہے وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا فائدہ ہے کہ کم جگہوں کے اوپر آپ اس کو پا سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء نے اس کی تعریف کی ہے عبادت کی، انسان کا اتنا زیادہ جھک جانا جتنا وہ کسی اور کے سامنے جھک نہ سکے، اتنا زیادہ جھک جانا، اپنے آپ کو اتنا بے وزن کر دینا، بے خود کر دینا جتنا کسی اور کے سامنے وہ جھک نہ سکے۔ انسان کسی دوسرے کے سامنے رسپیکٹ میں جھکتا ہے، دنیا والوں کا دستور ہے رسپیکٹ میں وہ جھکتے ہیں۔ مسلمان تو اس قسم کے حالات میں بھی نہیں جھکتا، لیکن کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، جیسے ایک شاگرد ہے اپنے استاذ کے سامنے، اولاد ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے بچ جاتے ہیں، لیکن ماتھا کسی کے سامنے نہیں ٹیکتا مسلمان۔ اب اگر ہم اپنے رب کے لیے سجدہ کریں، ماتھا ٹیکیں، اس کو کہیں گے غایت التذلل، حد درجے کی فروتنی، حد درجے کی عاجزی۔ اس سے زیادہ ہم کسی اور کے سامنے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آخری چیز تھی ہماری پیشانی جو عزت کا نشان تھی، ہم نے ہمارے رب کے سامنے جھکا دی۔ یہ ہے عبادت۔ عبادتوں کی روح، عبادتوں کا گودا، عبادت کا کریم دعا۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ۔ ہماری جو ہڈیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے ہڈی کے اندر گودا ہوا کرتا ہے۔ جنہیں بلڈ کینسر ہو جاتا ہے ان حضرات کا یہ گودا چینج کروایا جاتا ہے، چونکہ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پورا ڈھانچہ اور جسم لرزنے لگتا ہے، کپ کپانے لگتا ہے اور طاقت و قوت کھو دیتا ہے۔ اسی لیے پورے بدن کا مدار اسی گودے کے اوپر کہا گیا ہے۔ ہڈی بھی کام نہیں کرتی اگر اندر گودا صحیح نہ ہو۔ تو پوری عبادت کا گودا وہ دعا ہے۔ اس میں جتنی عاجزی ہے کسی اور جگہ آپ کو اتنی عاجزی نہیں ملے گی۔ ساری عاجزیوں کا مجموعہ دعا ہے۔ کسی نے تو بہت پتے کی بات کہی ہے
کہ ہم لوگ تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. بہت سی مرتبہ ہم لوگ دعا کر کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دعا کے اندر کچھ حاصل نہ ہو, اللہ سے آپ نے مانگا, ان میں سے ایک بھی دعا قبول نہ ہو, لیکن دعا کے نتیجے میں آپ کو جو عاجزی ملی, یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے جو مانگا ان کا مجموعہ کیا جائے تو اس کو نہ پہنچ سکے. دعا کے نتیجے میں انسان کو کم سے کم عاجزی تو نصیب ہوتی ہے, اور وہ عبادت کی روح ہے. ساری عبادتوں کا کریم آپ کو مل گیا, اور یوں یقین جانو جس میں عبدیت پیدا ہو گئی, اسی کو عبدیت کہتے ہیں. اللہ کے نیک بندے خانقاہوں میں 40-40 سال بڑے مجاہدے کے ساتھ گزارتے ہیں اسی عبدیت کو حاصل کرنے کے لیے, جھکاؤ کو حاصل کرنے کے لیے, فروتنی کو حاصل کرنے کے لیے. تو دعا کے نتیجے میں یہ عاجزی حاصل ہوتی ہے, اور اللہ کو یہ عبدیت اتنی پیاری ہے کہ جس وقت شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھگایا تھا, راندہ کیا تھا اپنے دربار سے کہ تم نکل جاؤ, اس وقت شیطان نے کچھ اپنے فارمولاز رکھے تھے اللہ کے سامنے. اللہ میں ان چیزوں پر کام کروں گا, تو مجھے مہلت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شیطان کو کہا کہ جا تجھے مہلت ہے, میں دیتا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جس پر تیرا بس چلے اپنا زور لگا, لیکن ایک بات یاد رکھ, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے وہ بندے جن میں عبدیت ہوگی, عاجزی ہوگی, تیرا بس ان پر نہیں چلے گا. کہتے ہیں دعا کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو عاجزی حاصل ہوتی ہے, اس عاجزی کی وجہ سے انسان شیطان کے داؤ سے محفوظ ہو جاتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس کو اسٹیچو کی حیثیت سے مجسم ذکر سامنے رکھا جائے تو انسان اپنی ساری دعاؤں کو بھول جائے. اللہ تو نے جو دیا میرے مانگنے سے زیادہ دے دیا تو نے مجھ کو. یہ عبدیت ہے, یہ دعا کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین رکھیں. اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم, اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا. میں نے بتایا آج کا ایک بڑا آدمی اگر کہہ دے, جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا گیا, تم کہو میں دوں گا, تو ہم کو یقین آ جاتا ہے ہمارا رب الیاذ باللہ کوئی جھوٹ تو نہیں کہتا. ادعونی استجب لکم, مانگو میں دوں گا. اس لیے ہم کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, اس کا بھی استحضار رکھنا چاہیے. بعضوں نے فرمایا ہے کہ جو آدمی دل میں تکبر رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق نہیں دیتے, کم ہی وہ آدمی دعا کی توفیق پاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اسی جگہ ذکر کیا گیا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں, ان حضرات کو میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا. اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا اور اسی کے ساتھ تکبر کا ذکر فرمایا. پتہ چلا جو متکبر ہو, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو, اس کو عام طور پر دعا کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اپنے اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے, اپنے جسم پر, اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے. اسی کا نام تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے علاوہ وہ سب اسباب اپناتا ہے. اس لیے انسان کے اندر یہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتہ نہیں ہے ایک گھڑی کا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اور میرا اللہ میری زندگی کی آخری گھڑی تک کے سارے احوال جانتا ہے. بعض مرتبہ میں ایسی چیز مانگ لیتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے میں نے تو اس کو خیر دیکھا, لیکن میرے حق میں بعض مرتبہ وہ خیر نہیں ہوتی. میرا رب اگر مجھ کو نہیں دیتا تو اسی میں خیر ہے. کتنی ہی مرتبہ انسان اپنی چیز مانگتا ہے اور اللہ نہیں دیتا تو دل برداشتہ ہوتا ہے. پھر جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اللہ نہیں ملا وہی اچھا, جس کو ملا تو وہ ہلاکت تک پہنچ گیا. اس لیے اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیک اور دین ہے, اور نہ ملے یہ بھی بھیک ہے اس کی جانب سے. اس نے بہت کچھ مجھ کو دے دیا نہ دے کر, کتنی ہلاکتوں سے میں بچ گیا. اس وجہ سے یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے موقع سے
ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں یہ مضمون تو آیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں وہ چیز نہیں بھی دیتے، اور اس کی جگہ اللہ اجر دے دیتے ہیں وہاں۔ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ان کے مقابل ملنے والا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اللہ دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوتی تو اچھا رہتا، یہاں اجر کی شکل میں، ثواب کی شکل میں مجھ کو مل گئی۔ کتنا باریک ویژن ہے یہ، نبی ہی دیکھ سکتا ہے۔ اتنے باریک ویژن سے ہم لوگ تو ہماری محرومی سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے کر بھی بہت کچھ دیتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کبھی انسان کے مردود ہونے کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی ایک مستقل چیز ہے، اس طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، اسے تم کو اور دینا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مردود کر دیا کہ جا اب تیرے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اگر دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں جو پناہ آئی ہے اس میں یہی آیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ ایسی دعا سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو دعا رہ جائے، تجھ تک نہ پہنچے، اس کو قبولیت کی شان عطا نہ ہو۔ اے اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جس میں مردودیت، اللہ نے راندہ کر دیا، بھگا دیا کہ جاؤ نہیں قبول کرنا ہے تمہاری دعا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ دعا کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جب دعا کرے یقین کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ کرے۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مقام کے اوپر تھے۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ سے ملنے کے لیے گیا تو صبح گیا، دیکھا حضرت درس دے رہے ہیں، سوچا کہ ظہر کے موقع سے پھر فارغ ہوں گے تو امام صاحب سے جو ہے اپنی بات پیش کروں گا۔ ظہر کے بعد فوراً درس لگ گیا۔ پھر اس نے سوچا چلو عصر بعد فارغ ہوں گے، عصر کے فوراً بعد جو ہے واپس سبق لگ گیا۔ مغرب بعد، عشاء بعد اس نے سوچا کہ چلو اب تو آرام کے لیے جائیں گے۔ عشاء کے فوراً بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد امام صاحب فارغ ہوں گے تو اپنی ضرورت کہوں گا، بات کہوں گا۔ پوری رات فجر تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رہے۔ چلو آج ایک دن ایسا ہوا، کل کو تو کچھ آرام کریں گے۔ دوسرے روز بھی اسی طرح کچھ موقع ملا، اس نے پوچھا حضرت میں اپنی ضرورت تو بعد میں رکھوں گا، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، کھانے پینے اور بہت سی اور ضرورتیں نیند وغیرہ کی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ سب کہاں جاتی ہے آپ کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اللہ کا ایک اسم اعظم معلوم ہے جس کے سہارے میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں بہت ساری چیزوں سے مستغنی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ کو فارغ فرما دیا ہے۔ یہ اسم اعظم ایک اتنا پاور رکھتا ہے کہ ظاہری طاقت جو ہے اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ بعضوں نے فرمایا اللہ۔ ہم لوگ اپنی دعاؤں کے اندر کہتے ہی اللہ، لیکن ایسا اللہ جس کے بولنے کے موقع سے اللہ کے علاوہ دل میں کوئی نہ ہو، یہ ہے اسم اعظم۔ اور بندے کو دعا کے موقع سے عام طور پر دل اکثر چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھنا جب بندہ مانگتا ہے تو جیسے چھوٹا بچہ بلبلاتا ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو شرم آئے، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر دلوں سے چیز نکل ہی جاتی ہے، ایک اللہ ہی رہ جائے اور اس وقت آپ اے اللہ کہہ کر مانگو تو وہ دعا جو ہے انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ جعفر صادق بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ربنا یا ربی کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور کم سے کم 5 مرتبہ یا ربی کہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر 5 مرتبہ ربنا 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 ذکر فرمایا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا۔ پھر آگے جو ہے اس طرح 5 مرتبہ ربنا ربنا آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل، اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا۔
تو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں اس روشنی میں کہ 5 مرتبہ کی ربنا کے بعد جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے فا تعقیب مع الوصل کے لیے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آتی ہے۔ تو 5 مرتبہ کم سے کم یا ربی کہہ کر انسان جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ ایک اور چیز دعا سے متعلق یہ ہے کہ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں یہ دعا تو ہے ہی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ خاص فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ ٹاپک تھا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان میں ایک میسیج بھی ہے کہ یہ چیزیں جب میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک میسیج بھی ہے اور دعا بھی ہے ساتھ میں۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، انسان عفت و پاک دامنی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے جو بھی فیصلے ہیں اس پر رضامندی مانگتا ہے، امانت مانگتا ہے۔ یہ سب جہاں ہم اللہ سے کہتے ہیں وہاں ہم کو یہ بھی سکھلایا گیا کہ تم امانت داری کے تقاضوں کو پورا بھی کرو۔ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو خود اختیار کیوں نہ کروں اس چیز کو؟ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان چیزوں پر بھی ہمارا دھیان جائے کہ جو میں نے مانگا مجھے اپنی زندگی میں اس کو اتارنا ہے۔ دعا کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے، بہت سے لوگ اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو عربی میں دعائیں آئی ہیں وہ مانگیں یا پھر اپنی زبان کے اندر مانگیں۔ علماء نے بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ آپ عربی میں جو معصور دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نیک بندوں سے، ان دعاؤں میں اپنا دل لگا سکو، اس کا مطلب بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو معلوم ہو، تو ان عربی دعاؤں سے بیسٹ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ آپ اپنی زبان میں مانگو گے تو یہ پہلی مرتبہ جاوے گا، اور یہ معصور دعائیں ایک مرتبہ راستہ دیکھ کر آئی تو اب دوسری مرتبہ وہ بھولے گی نہیں، اچھی طرح راستہ جو ہے پا لے گی۔ تو کسی کو عربی دعاؤں کے ساتھ اس کا مطلب بھی اگر معلوم ہو، دل میں رہتا ہو، تو بہت اچھا ہے کہ وہ عربی ہی کے اندر معصور دعائیں مانگے۔ اور اگر مطلب نہیں معلوم ہو یا یاد نہ رہتا ہو تو صرف دعاؤں کے پڑھ جانے کا کوئی مطلب نہیں، پھر آپ اپنی زبان میں مانگو، اس لیے کہ دل کی آواز سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول زیادہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے بہت سے لوگ مناجات جو ہے کا معمول رکھتے ہیں، مناجات کی ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، روزانہ ایک منزل جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگ تو دعا پڑھتے ہیں، مانگتے تھوڑا۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، صرف پڑھ جانا ایک مرتبہ یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ الگ چیز ہے۔ اس لیے اگر عربی کے اندر آپ کا دل حاضر نہ رہتا ہو یا مطلب نہ معلوم ہوتا ہو تو آپ کی اپنی زبان کے اندر مانگ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور دعاؤں کے ساتھ رمضان میں ہم کو خصوصی رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔